میں ایک دفعہ میاں صاحب کو فرما رہے تھے کہ بیٹا بزرگوں سے فیض لینے کے لیے، بزرگوں کی توجہ کو ہاتھ لینے کے لیے اور بزرگوں کی سنائی دینے کے لیے، توجہ ہاتھ لینے کے لیے، بزرگوں سے فیض لینے کے لیے اور بزرگوں کی دعائیں لینے کے لیے تم انہیں یاد رکھو اور تمہیں یاد رکھو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں کس طرح انہیں یاد رکھوں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ بیٹا جو بزرگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پردہ فرما جاتے ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ پڑھ کے سارے سوال کرتے ہیں، ان کی نیاز ان کو یہ سارے سوال کرتے ہیں، غریبوں میں کچھ کھانا تقسیم کر کے، پیسے تقسیم کر کے، اس کا سواب ہے۔ جس بزرگ سے کچھ لینا چاہو، جس بزرگ سے آپ کا دل ملتا ہو، ان کی روح کو اصالہ سواب ہو۔ یہ بات میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتائی اور بہت لوگوں نے اس کو لیا، بہت لوگوں نے اس کو کرنا شروع کیا، اور اس عمل کا بڑی عجیب و غریب اس کی تصویر اور برکت ہے کہ جب آپ کسی بزرگ کو، کسی اللہ والے کو، اور یہ اللہ میں سے کسی کو کچھ پڑھ کے ہدیہ کرنا شروع کرتے ہیں، ان کی روح آپ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی کوئی ہم میں سے یہاں بندہ بیٹھا ہوا ہو اور آپ اس کا نام پکاریں، وہ کس طرح دیکھے گا؟ یعنی اپنا چہرہ آپ کے چہرے کی طرف کر لے گا اور آپ سے کیا پوچھے گا کہ جی۔ اسی طرح سے جب آپ نیت کر کے پڑھنا شروع کرتے ہیں کچھ بھی، تو نیت یہ ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ کی روح کو اس پڑھائی کا ثواب ہم ہدیہ کریں گے، تو جو بھی آپ اس نیت کو کر کے پڑھنا شروع کرتے ہو، اس بزرگ کا چہرہ یا اس نبی کا چہرہ یا کسی صحابی کا چہرہ مبارک یا اہل بیت میں سے کسی ہستی کا مبارک چہرہ آپ کے چہرے کی طرف ہوتا ہے، اور جو آپ پڑھتے ہو وہ پھولوں کی شکل، گلدستوں کی شکل میں فرشتے ان تک پہنچاتے ہیں، اور باقاعدہ نام لیا جاتا ہے کہ یہ شخص، اس کے والد کا نام یہ ہے اور یہ ہدیہ آپ کے لیے اس نے آپ کی بات میں بھیجا، اور جو بھی وہ ہدیہ وصول کرتے ہیں، آپ نے جس نیت سے وہ ہدیہ بھیجا ہوتا ہے، یعنی اگر کسی مشکل میں آ گئے تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے محنت کی جاتی ہے یا دعا کرنے کے لیے مشکل حل ہوتی ہے۔ اگر کوئی حاجت کو چاہت ہے، کوئی مراد ہے، ان کو کچھ نہ کچھ پڑھ کے ہدیہ کیا جائے اور ان سے عرض کیا جائے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مجھے یہ چیز مل جائے یا میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے یا میری یہ حاجت ہوئی ہو۔ ابھی بھی جس ہم ابھی سارے سواب اس محفل میں شامل ہوئے، ایک نیاز ہے، اور وہ نیاز کی سستی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، یہ حسینی ہے، حضرت امام حسین کی نسل سے، حضرت امام حسین تھے، حضرت زین العابدین تھے، پھر اس کے بیٹے امام باقر تھے، امام باقر کے بیٹے تھے امام جعفر صادق، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اللہ نے بڑا علم سے نوازا، بڑا فضل سے نوازا، اور جو ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ انہی کے شاگرد تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک پراسرار شخصیت اور پراسرار ہستی تھی، اور ان کے وسیلے سے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔
اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون میں سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون سب سے بہترین، ان کا خاندان سب سے بہترین خاندان، ان کو سب سے فضیلت ہے. یہ بہت بڑی ہستی. تو اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ لینا ہے تو وہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو یاد کرے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات بہت زیادہ لقد جاءکم، یہ والی بات ہے آخر تک آخری 2 آیات. اگر کوئی بندہ یہ چاہے گا کہ دنیا آخرت کے جتنے خزانے ہیں اسے یہ خزانے مل جائیں، یا کسی بڑی بڑی ہستیوں سے اسے فیض ہو، یا وہ اپنی آنکھوں سے، جیتی جاگتی آنکھوں سے زمین میں چھپے ہوئے خزانے دیکھ سکے، تو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات اللہ کے رازوں میں سے ہے. جنات کے اندر بھی سورۃ توبہ کی آخری باتیں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں، انسانوں کے اندر بھی بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے. میں نے جس دور میں یہ شروع کی تھی، میرا ابتدائی دور تھا روحانی، تو میں سورۃ توبہ کی جو آخری آیات ہیں بہت زیادہ پڑھا. انہی آیات کی برکت سے میری ملاقات حضرت خواجہ فیض اللہ صاحب سے ہوئی. جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمانے لگے کہ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کس وجہ سے مل رہا ہوں. میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. تو آپ فرمانے لگے جو تم پڑھتے ہو نا اس وجہ سے میں تم سے ملنے آیا. اور اس وقت میں اسلام آباد سے واپس آ رہا تھا. تو عجیب و غریب کچھ معاملات ہوئے تو رات میں میری ملاقات حضرت خواجہ فیض اللہ صاحب سے. تو یہ سورۃ توبہ کی آخری جو 2 آیات ہیں یہ اس کے فیوض و برکات کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے. اگر کوئی بھی کام ناممکن کام ہو، پھنسا ہوا کام ہو، کسی جگہ پھنس جائے، کوئی حاجت، کوئی تمنا، کوئی مراد، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، بچوں کے رشتوں کے مسائل ہو، بندش، حتیٰ کہ اس کو جادو توڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جو بندہ یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے وہ جس نیت، جس منت، جس مراد سے پڑھنی شروع کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے. آپ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام، رات کو عشاء کے بعد آئے، ہمارا پڑھنے کے بعد روزے پڑھنے کے ساتھ، اور پھر اس کا ثواب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روح اقدس کو ہدیہ کرتا ہے. اور پھر جو بھی آپ کی حاجت، منت اور مراد ہے اس کی نیت سے پڑھنا شروع کریں، اور آپ کو جب ہدیہ کریں تو ان سے عرض کریں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، آپ دعا فرمائیں میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ چیز مل جائے. اللہ والے فرماتے ہیں اگر وہ بندہ یہ چاہے کہ اس کو موت کا فرشتہ اس کی جان نہ نکال سکے. میں نے کئی اور یہ اللہ کی کتابوں میں یہ چیز پڑھی اور کئی اللہ والوں سے سنا بھی. اگر کوئی نہ مرنا چاہے تو اگر وہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیت پڑھنا شروع کر دے تو موت کا فرشتہ اس کی تب تک جان نہیں نکال سکتا جب تک آگ اور اسے کہا نہ جائے کہ اب اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، اب اسے پڑھنا چھوڑ دو. تو جو موت اور تیرے درمیان 2 آیات حائل ہو، رکاوٹ بن جائے، سفارش بن جائے، اگر موت ڈال سکتی ہے تو دنیا میں کون سا کام نہیں ہو سکتا. یہ سورۃ توبہ کی آخری جو 2 آیات ہیں بڑی بات ہے.
کئی بندے پھنسے، کوئی صحراؤں میں، کوئی جنگلوں میں، کوئی کسی جگہ پھنسا، اس نے اسی 2 آیات کی برکت سے کھانا بھی پایا، پانی بھی پایا اور رستہ بھی پایا۔ جو تمہیں آخرت کی خوشبوئیں سنگا سکے، آخرت کا کھانا دلا سکے، آخرت کا پانی پلا سکے، 2 آیات دنیا میں کون سی چیز نہ ہوگی؟ اصل بات آیات کی تو بعد میں آتی ہے، پہلے ہے یقین ہے۔ اگر مرشد کامل بھی ہو، وہ اللہ والا کامل بھی ہو اور یقین کچا ہو، ملے گا؟ سوال ہی کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تھا کوئی سچا نہیں۔ آپ کے بعد اللہ تھا، کتنے منافقین تھے؟ بہت زیادہ۔ تو بات کس پہ آتی ہے؟ بات آتی ہے یقین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ میرا دوست سچا ہے۔ اگر کوئی سوال کرتا ہوں سے کہ ایک بندہ ایسی بات کرتا ہے، کیا یہ سچ ہو سکتی ہے؟ حضرت ابوبکر فرماتے کہ یہ بات کہی کس نے؟ تو وہ کہتے کہ تیرے دوست محمد۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے اگر دوست محمد نے کہی تو بات سچ ہے، کیونکہ وہ سب سے سچی زبان ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد کی سینے میں جو کچھ اترا میں نے ابوبکر کی سینے میں داخل کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا تھا۔ اور جو حضرت امام جعفر صادق کہا جب جو نیاز کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے، تو حضرت امام جعفر صادق کی جو ننیال ہے، جو بڑے نانا ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یا والدہ کی طرف سے صدیقی اور والد کی طرف سے حسینی، یعنی علی کے نانا ابوبکر اور دادا علی۔ اب یہ جو 2 رستے ہیں نا، ایک صدیقیت کی طرف اور ایک علی کی طرف جو جاتا ہے، ان کا جو علم اکٹھا کیا علی کا اور ابوبکر کا حضرت امام جعفر صادق نے اکٹھا، بہت بڑے بات۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت کو ورد وظیفہ کتنا کرنا چاہیے؟ پھر فرمانے لگے اتنا کرو کہ بھیجنے والے کی آواز اپنے کانوں، یعنی اگر آیت ہے تو آیت کو اتنا پڑھو کہ تیرے اندر سے وہ آیت بولنا شروع ہو جائے اور وہ آواز تیرے رب کی آواز۔ ہم 2-4 دن تو عمل کرتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، وہ تیسرے دن تھک جاتے ہیں، تو فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ اگر ہم میں سے کوئی کھانا کھاتا ہے تو کیا کھانا کھا کے خون بنتے ہوئے کوئی دیکھتا ہے بندہ کہ خون بن رہا ہے جسم کے اندر؟ مگر بن رہا ہوتا ہے نا اس کھانے سے۔ تو اس لیے عمل بھی اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے، ذکر اذکار شروع کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے سب سے بہتر چیز جس سے آپ کامیاب ہو سکتے ہو وہ آپ کا یقین ہے۔ اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، نفل پڑھتے ہو، اور وظیفہ بھی کرتے ہو، عمل بھی کرتے ہو، وہ یقین پڑتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کئی غیر مسلم ہندو سورۃ یاسین روز پڑھتے ہیں۔ اگر ایک ہندو کو غیر مذہب کو سورۃ یاسین کا اتنا فائدہ ہے کہ وہ دکان کھولتے ہی سورۃ یاسین پڑھے اور بولے کہ جب تک میں مسلمانوں کا یہ کلام نہ پڑھ لوں میرے پاس گاہک نہیں آتے، تو جس دن میں یہ پڑھوں اس دن بہت زیادہ گاہک آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کمی کہیں اندر ہے، کمی باہر نہیں۔
وہ بات ہے کہ جب آپ یقین کے ساتھ پڑھتے ہو تو ناممکن بھی ممکن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہندو ہے تو پوجا کس کی کرتا ہے؟ بدھ کی۔ بدھ کچھ دے سکتا ہے کسی کو؟ اسے کیسے ملتا ہے بدھ سے؟ اس کے یقین سے۔ اگر یقین بھی وہ کر لیں تو بدھ تو پھر بھی نہیں دیتا۔ اصل میں کیا بات ہے، اس کے پردے کے پیچھے بھی کچھ ہے نا۔ یعنی بدھ پہ اس نے بھروسہ کیا، بدھ پہ اس درجے کا بھروسہ کیا جس درجے پہ مسلمان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو جب اللہ اس کافر کو، اس ہندو کو، اس بدھ پہ اتنا بہترین بھروسہ اور یقین دیکھ لیتا ہے، اللہ پھر فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اور اس کی حاجت پوری کرو۔ تو فرشتے بھی پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو ہندو سے مانگ رہا ہے، یہ تو بدھ سے مانگ رہا ہے، کہ ہندو ہی غیر مسلم۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اس کی جو مانگنے کی ادا ہے، اس کا جو اپنے اس بدھ پہ، اپنے اس خدا پہ جو بھروسہ ہے، وہ مجھے بڑا پسند ہے، مجھے یہ چیز مطلوب ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف 2 رکعت نماز نفل تہجد کی پڑھتے ہیں اور جو اللہ سے مانگے وہ مل جائے۔ تو اس کی وجہ کہ اسے کیسے پوچھیں؟ اب نفل تو ہم بھی پڑھتے ہیں اور ساری رکعت پڑھتے رہتے ہیں، خدا اس میں وہ 2 نفل ایسے پڑھتا ہے کہ ان 2 نوافل کے بعد دنیا ختم، یقین کے آخری درجے پہ جاتا ہے، یعنی یقین کی معراج پہ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یقین کا ہمیں بیچ نہ، پہلے سمجھ مجھے بھی نہیں آیا یہ چیز کا، یہ تو جب اس راستے میں چلے تو پھر سمجھ آیا کہ یقین کامل ہونا چاہیے۔ اگر یقین کامل ہو اور تیرا مرشد کسی کام کا نہ ہو تو تو پتھر سے بھی فیض پا لیتا ہے۔ اور اگر سامنے شیخ عبد القادر جیلانی ہو اور یقین کچا ہو تو پھر تو کچھ نہیں۔ ایسے تھوڑی ہر جگہ آپ کہتے رہتے ہو نا یار یہ تو پیر کسی کام کا نہیں، راستے کو دکھا رہا ہے، پیر نہیں ہوتا، یقین چاہ رہا ہوتا ہے۔ مندر بھی تو ایسی ہی بات ہے، گرجے بھی تو ایسی ہی بات ہے۔ تو جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ نا، مانگو کچھ نہ، پہلے یقین مانگو، بولو تو بس یقین کا آخری درجہ کافی۔ وہ کیا کرتا؟ وہ اپنی خلوت کی دعا، اپنے رات کی آخری پہر کی دعا میں تیرے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، نہ دیکھنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ایک مسلمان بھائی اپنے غیر حاضر مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ یہ اپنے غیر حاضر بھائی کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اس سے شروع کرو دینا، یعنی پہلے اس کو دو۔ تو ہم جب بھی کسی اللہ والے کے پاس جائیں، جب بھی کچھ اللہ سے لینا ہو، ہم کبھی کہہ دیتے ہیں نا کہ مجھے نا تیرے پہ یقین پڑا تھا، اس لیے میں نے نا تجھ سے چیز مانگا، اپنے دوست سے، یار سے، رشتے دار سے، کہ میں کہیں گیا ہی نہیں، مجھے پتا تھا تیرے پاس ہے، تو وہ آپ کا یقین دیکھ کے، آپ کی اس بات کو سن کے اپنی ضرورت پیچھے رکھے گا، آپ کو چیز دے گا۔ اگر بندہ ایسا ہے، اگر بندہ ایسا ہے، رب کے بارے میں کیا ہے؟ صرف میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اللہ سے کچھ مانگ سکوں، میرے پاس تھوڑا سا بھی صبر نہیں ہے کہ میں اللہ سے مانگ سکوں۔ اور پھر جب مانگنا شروع کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آج مانگا صبح ملا کیا، تو رات کو گناہ کرتا ہے، صبح تیرا بندر کی طرح ہوتا ہے، تو فلاں گناہ کیا اور اللہ نے تجھے زمین کے اندر نچھایا نہیں۔
پھر اگر وہ سزا دینے میں تجھے تھوڑا تاخیر کر رہا ہے تو حاجت پوری ہونے میں بھی اگر تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بات ہے حکمت ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ چیز ایسی مانگ لو جو ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ چیز ملے گی نا تو پھر آپ خود بولو گے کہ یہ وہ وقت ہے جب اس چیز کی ضرورت بھی تھی اور اس جو ضرورت اب پوری ہو رہی ہے اس سے کوئی مجھ سے غلط کام بھی نہیں ہوگا. اکثر میں یہ بات اپنی کسی محفل میں کر چکا کئی دفعہ کہ ایک جاننے والا تھا میرا، وہ کہتا تھا کہ یار میں بہت اللہ سے مانگ رہا تھا، پیسوں کا سبب نہیں لگا. میں نے اسے کہا تجھے ابھی جو چیز تو مانگ رہا ہے نا تجھے اس کا منتر نہیں آتا کہ تو سنبھال سکے. وہ کہنے لگا منتر کس طرح، کیا بات، یہ کیا بات کی؟ میں نے کہا جو تو نعمت مانگ رہا ہے ابھی تو تجھے استعمال کرنی نہیں آتی، جب تجھے استعمال کرنی آ جائے گی نا تجھے نعمت خود بخود ملے گی. تو کہنے لگا مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے. میں کہ تمہیں جب ملے گی نا نعمت تمہیں پھر سمجھ آئے گا. ایک عرصہ وہ مانگ رہا ہے، پھر جب اسے ملے پیسے دروازے کھلے گئے تھے، جب اسے ملے مجھے پھر وہ ملا اور میں نے اسے پوچھا بتاؤ، کہتا ہے کہ میں بڑی دیر مانگتا تھا مگر نہیں ملا. تو کہنے لگا جو میرے پاس تھے نا جب میں نے وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کرنا شروع کیے اور مجھے پتا چلا کہ وہ کیا ہے، پیاس کیا ہے، قرضہ ہو تو کیا ہوتا ہے، مشکلات ہو تو کیا، مشکلات ہو تو کیا ہوتا ہے، تو میں نے کیا ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا شروع کیا. جو حاجت مند تھے ان کی حاجت پوری کرنی شروع کی. تو کہتا ہے کہ جب میں یہ کرنا شروع کیا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے یہ اس نعمت کو استعمال کس طریقے سے کرنا. کہنے لگا جو ہی مجھے استعمال کرنا آیا اسی وقت تھوڑے عرصے میں اللہ نے میرے لیے ان دروازوں کو کھول دیا. یعنی جو تم اللہ سے پانا چاہتے ہو پہلے اس کو استعمال کرنا سیکھو. یہ بڑے راز کی بات ہے، بڑے راز جو بڑے پتے کی بات ہے. ہم ساری زندگی گزر جاتی ہے دعائیں مانگتے ہوئے دعا قبول نہیں. دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنے پیسے مل جائیں میں ذرا پاور میں ہوں تو یہ جو میری چاچی ہے نا جس نے ناک میں دم کیا ہوا تھا اس کو تو میں پوچھوں گا، میں ذرا مجھے گاڑی مل لے تو جو میرے رشتے دار سلام والے ان کے گھر کے سامنے ہارن اچھی طرح بجا کے دکھا کے پھر آگے چلتا. یعنی ہم نعمت کا استعمال اس طرح کریں. میرا گھر ہو اس گھر میں مہمان بلاؤ، رشتے دار بلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، عبادت کرو، نفل چھوڑو، مہمانوں کو بلاؤ، رشتے داروں کو بلاؤ اور کسی بھی رشتے دار کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کرو. اب اس نعمت میں، اس نیت میں اور اس نیت میں کتنا فرق ہے. ساری بات ہوتی ہے نا میری اور آپ کی نیت ہے. جب تک نیت درست نہیں ہوتی نعمت نہیں ملتی. فجر کی 2 سنتیں اور فجر کے فرض کتنے، 2، ایک جیسے ہی. تو پھر کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ سنتیں اور یہ فرض؟ نیت سے. اس کی نیت کی وہ سنت، اب اس کی نیت کی تو کیا بن گیا. تو کیا درست ہونے والا ہے ہمارا، کیا درست ہونے والا ہے نیت درست. اور نیت کا دار مدار کس میں، اعمال کا دار مدار. یعنی نہیں پتا تھا 99 قتل کیے اس نے. جب 99 قتل کر دیے اس نے تو خیال آیا توبہ کرنا چاہیے. توبہ کرنے کے لیے چل پڑا، تو اللہ والا تلاش کر. عیسائیت کا دور تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی تھے. تو ایک گرجے میں گیا تو جا کے کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا مجھے اللہ معاف کر دے گا؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، اللہ کیسے معاف کرے گا، 99 تو قتل کیے. اس نے کہا اچھا اللہ معاف نہیں کرے گا تو لے میں تو بھی گیا تو 100 پورے تو کرو. تو جب 100 پورے ہو گئے تو پھر چل پڑا
کہ اللہ کسی طریقے سے تجھ سے صلح کرنے کا کوئی رستہ نکلے، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی بڑی امید لے کے میں اس کے پاس آیا تھا، اس نے بھی امید توڑ دی، جبکہ اللہ تیرے تک پہنچنے کو کوئی دروازہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ اسی باتوں میں کرتا ہوں جب آگے گیا اور آگے موت کا فیصلہ کرا، اس نے اس کی جان نکالا۔ اب جنت کے بھی فرشتے آئے، دوزخ کے بھی فرشتے آئے۔ جنت والے بولے میرا ہے، دوزخ والے بولے میرا ہے، ساری زندگی تو گناہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کے ہاتھ میں فیصلہ کیا؟ جنت والے فرشتے۔ صرف نیت کیا تھی؟ توبہ۔ یعنی توبہ کی نیت سے مراد کیا ہے؟ نیت اللہ بننے۔ جب نیت میں اللہ ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ بھی اللہ ہے۔ اب میں ڈاکٹر ہوں اور میری نیت کیا ہے؟ جو مریض آئے، جتنے بھی مریض آئے ان کی جیب کاٹنی، ہاتھ میں شفا ہوگی۔ اب شفا کس کو مل رہی؟ جس نے جیل کی بجائے بندوں پہ نظر رکھی کہ جو آئے گا مزدوری تو دینی ہے، دوائی کے پیسے تو دینی ہیں۔ بدلا کیا اس نے؟ اپنی نیت بدل لی کہ اللہ تیرے لیے کوئی غریب بھی ہوگا، کوئی امیر بھی ہوگا، وہ ایسا ہے جس کے پاس کھانے کے پیسے بھی تو بیمار ہے، تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کو اس طریقے سے ڈیل کروں گا، یعنی اگر غریب ہے تو چلو اس کو مفت نہیں تو تھوڑی سستی دوائی دے، یعنی اس کی جیب پہ نظر نہیں رکھتا۔ تو کئی ایسے بھی ڈاکٹر تھے، کئی ایسے بھی حکیم تھے کہ جب ان کے پاس کوئی مریض آتا تو صرف انہیں کہہ دیتے جو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، بھلا کرے گا، اور وہ مریض ٹھیک ہو جاتا، کیونکہ ان کی زبان نے بولا تھا خیر کے نفع سے، ان کے ہاتھوں نے خیر کی، اللہ نے اس ہاتھوں میں، اس زبان میں شفا رکھی۔ فرماتے ہیں جو 40 دن بندہ جھوٹ نہ بولے، مذاق میں، 41ویں دن وہ جو منہ سے نکالے وہ پورا ہوگا۔ ہم 41 سیکنڈ کے بعد ہی کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کی بول دیتے ہیں، تو دعا کیسے قبول ہو؟ دعا قبول نہیں، اگر دعا قبول نہیں تو جو تم ذکر اذکار کر رہے ہو اس کا کیا فرق ہے؟ تو سب سے پہلے کیا کرنا؟ سب سے پہلے نیت سے بھی پہلے آپ کا رزق ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر رزق حرام ہو اور نیت درست کرتے پھر، یعنی میں حج کروں گا، حج کراؤں گا بھی کراؤں گا، مگر پیسے دونوں کروا ٹھیک سے۔ جب رگوں کے اندر، پیٹ کے اندر، جسم کے اندر حرام رزق جانا شروع ہو تو کوئی دعا، کوئی ذکر، کوئی وظیفہ کسی کام کا نہیں، اور کوشش کرو کہ اپنی اولاد کو حرام لقمے نہ کھلاؤ، ورنہ وہ سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور دنیا کے سامنے ذلیل رسوا کریں۔ تھوڑی مل جائے مگر حلال ہو، برکت والی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر زیادہ کے چکر میں آپ نے اس کو غلط طریقے سے کما لیا، پھر لوگوں کے سامنے پھر ہوتے ہیں کہ میری اولاد ایسے کی ہو سکتی۔ فرما برداری میں ایک چیز جو سب سے زیادہ کام کی چیز ہے اولاد کی فرما برداری میں، کہ آپ نے اپنے بھی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو۔ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، آپ کی اولاد آپ کے پیروں میں جوتا خود پہنے۔ اور یہ تابع داری کیسے آتی ہے؟ کہ جب آپ نے حلال رزق کھایا بھی ہو اور کھلایا بھی ہو۔ کہتے نہیں کہ فلاں کی اولاد کتنی نگی، کہتے یعنی فلاں کی اولاد کتنی تابع ہے۔ پنجابی میں گاؤں میں کہتے ہیں بڑی نگی اولاد ہے، کہتے
تو کیسے ان کی اولاد نے محنت مزدوری کرتے تھے، جتنا ملا اولاد کو دیا، اور اولاد وہ نکلی. تو میں نے کئی بندے ایسے دیکھے کہ باپ پنچر لگاتا تھا یا بٹھے پہ کام کرتا تھا یا فلاں جگہ کام کرتا تھا، اولاد بھی نیک بھی تھی اور بڑے بڑے عہدوں پہ بھی لگی. وجہ ایک تھی، رزق حلال تھا. اور جس گھر میں رزق حلال ہو اور ماں وضو سے رہتی ہو اور وضو میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہو، اس اولاد کے بخت جاگتے ہیں، اس اولاد کے نصیب بلند ہوتے ہیں. وہی اولاد مقدر کا سکندر ہوتی ہے. ایک گھر میں کھانا بوضو بنے اور ماں اپنے بچوں کو دودھ باوضو پلائے، پھر بچہ بنتا ہے، پھر بچی بنتی ہے مقدر کا سکندر. ہم ڈگریوں پہ تو بڑی محنت کرتے ہیں، اسکول کالجوں میں بھی محنت کرتے ہیں، مگر گھنٹہ آدھا گھنٹہ رات کو اکیلے کسی کمرے میں کسی نکر میں اللہ سے اپنی اولاد کے لیے نصیب نہیں مانگتے. جہیز مانگے، اچھا رشتہ مانگے، گاڑی مانگے. کیا گاڑی کیا جہیز گارنٹی ہے کہ اولاد کا نصیب آگے ٹھیک ہوگا؟ اگر میں اپنی بیٹے کی شادی نہیں کرتا ہوں اور سونا دیتا ہوں، گاڑیاں دیتا ہوں، تو کیا اس چیز کی گارنٹی ہے کہ سونا گاڑیاں دے کے میں اپنے بچوں کی زندگی بچا دوں گا؟ تو کون سی چیز ہے جو آپ کے بچوں کا نصیب بناتی ہے؟ وہ ہے آپ کی دعا. آپ اپنی اولاد کی طرف سے صدقہ کریں کہ یا اللہ یہ میری اولاد ہے، صدقہ اس لیے سے کر رہا ہوں کہ اللہ اس کا بخت نصیب جاگ دو، اس کے نصیب نیک ہو، اس کو زندگی کا ساتھی بڑا نیک اور خوش بخت ملے. صدقہ دو، نفل پڑھو اسی نیت سے، اور دعا مانگو. جو اپنی نسلوں کے لیے دعا آج مانگے گا، کل اس کی نسلوں کو بھی عادت پڑے گی. اب بڑے کم بندے ایسے ہیں جن کو پتہ ہے اپنی نسلوں کی دعا بھی مانگی جاتی ہے. جو بندہ اپنی نسلوں کے لیے دعا آج مانگے، کل اس کا بڑا روشن ہے. تو ہمیں جو تھوڑا سوچنا چاہیے وہ نیت ہے اور عمل میں یقین ہے. اور جس سے عمل لیا ہو اس پہ تو اندھا یقین ہو. یعنی بس بزرگ فرماتے ہیں بیعت کرنے سے پہلے اگر کسی کو دیکھنا ہو، چیک کرنا ہو تو کر لو، اور اگر بیعت کر لی ہے پھر اپنی آنکھیں بند کر لو. یعنی پہلے تو کسی کے بعد پیچھے چلو نا، دیکھ لو کیسا ہو، اس کے دل رات کیسے ہیں، وہ شریعت پہ عمل کر رہے کہ نہیں کر رہا. اللہ نے فرماتے ہیں کہ جو اللہ والے شریعت پہ عمل کرتے ہوں پھر کبھی ان کے سامنے کام کیوں کیسے نہیں کرتا، مگر شرط کیا ہے؟ وہ شریعت پہ چلنے والا ہو. تو جس کو ان باتوں کی سمجھ آئے اس کا نصیب بھی ہے، اس کا بخت بھی ہے، اس کی روحانیت بھی ہے، اس کے پاس دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، دنیا آخرت کی کامیابیاں بھی ہیں. اور جو یقین سے نہیں چلتا، تو میرے پاس کئی بندے ایسے آئے وہ کہنے لگے 16 گھنٹے روزانہ کی پڑھائی کرتے ہیں اور اتنے سال ہو چکے مگر آج تک کچھ نہیں ملا. جو پاس تھا وہ بھی گم گیا، وہ بھی ختم ہو گیا، مورے ختم ہو چکے، کمر ختم ہو گئی، مہرے ختم ہو گئے، مگر آج تک کچھ نہیں ملا. میں نے ان سے عرض کیا اصل میں جانا کسی اور شہر میں تھا، کسی اور گاڑی میں بیٹھ گئے اور بے یقین ہو کے بیٹھے. تمہیں یقین تھا اپنے عمل پہ، تمہیں یقین کرنا چاہیے تھا دینے والے کو. تو جب دینے والے میں یقین ہو
تو وہ کوئی اللہ کا بندہ ہو یا اللہ خود ہو، یقین دونوں کے لیے چاہیے۔ تو جب یقین ہوگا تو چیز کائنات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ جیسا تو گمان کرے گا میں ویسا تیرے ساتھ ہوں۔ آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ جیسا آپ سوچتے ہو ویسا بن جاتے ہو۔ یہ وہی تو ہے کہ جیسا اپنے رب سے گمان کرو گے ویسا پالو گے۔ تو سب سے پہلے تو دوستو ہمیں اپنی نیت مسئلہ اور یقین ہو اور رزق حلال ہو، اور بزرگوں کو اصحال ثواب کرو، ان کی نیاز کے دنوں کو عید کی طرح مناؤ۔ جو بندہ بزرگوں کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، ان کا ادب کرتا ہے، نیاز دلاتا ہے، اصحال ثواب کرتا ہے۔ اگر نیاز کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، سامنے پانی کا جگ رکھو، چینی رکھو، نمک رکھو اور نیاز دے دو۔ بات تو اندر کی ہے کہ سارے جو اربپتی کروڑپتی ہیں سارے اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ جو محبوب ہوتا ہے اس کو تو دنیا دیتا ہی نہیں ہو، وہ کہتا ہے تو کہاں الجھ جائے گا اس میں، تجھے تو میں نے اپنے لیے بنایا ہوا۔ اور اگر اللہ دنیا دے بھی دے اپنے محبوب بندے کو تو اپنے لیے کرتے کیا ہو؟ آتا ہے بانٹ دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کو یاد رکھو۔ اور آج ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی اصحال ثواب کریں گے، ہدیہ کریں گے، ان کی نیاز بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کا فیض عطا فرمائے، اہل بیت کی غیبی دعائیں عطا فرمائے، اور جس ہستی کی نیاز کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ان کا فیض، ان کی دعائیں، ان کی توجہات ہمیں عطا فرمائے۔ اور بات سوچنے کی ہے کہ وہ بزرگ سلیکٹ کرتے کہ ہماری جو نیاز ہے، ہمیں جو اصحال ثواب ہے، ہمیں جو محبت کرنے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ خیر کی جگہ پر، خیر کی محفل پر بندہ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور گناہوں سے تب تک نہیں بچ سکتا جب تک وہ اللہ کی پناہ میں آئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا مطلب اور مفہوم بھی یہ کہ اگر اللہ تو نہیں بچائے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر تو نیکی کی توفیق تو نہیں دے گا تو میں نیکی نہیں کر سکوں گا۔ تو اگر میں اور آپ یا کوئی بھی ہمیں ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق ملے، خیر کی جگہ قدم رکھنے کی اللہ توفیق دے، یا بیٹھ کے وہاں بندہ اللہ کے دوستوں کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے، تو کیا خیال ہے؟ اللہ راضی نہیں ہے؟ کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے؟ تو اللہ والے فرمانے لگے تم یہ دیکھو تم کس کام میں لگے ہوئے ہو، تم دن رات جو کام کرتے ہو کیسا کام ہے، کیا اس کام کا تعلق اللہ سے ہے؟ اگر تو اللہ والے کاموں میں لگا ہوا ہے تو سمجھ لے اللہ نے مجھے پسند کر لیا، اللہ تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والے کام میں لگائے، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کرے، دین بھی بہتر کرے، روحانیت بھی بہتر کرے اور آخرت بھی بہتر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا، ہماری اگلی پچھلی نسلوں کا اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اللہ ہمارا، ہماری موجودہ قیامت تک آنے والی نسلوں کا خاتمہ بالخیر کرے۔ جب بندہ خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتا ہے تو شیطان اپنے سر کو پیٹتا ہے، دیواروں کے ساتھ اپنا سر مارتا ہے، مٹی اپنے بالوں میں ڈالتا ہے کہ ساری دعائیں مانگ لے، یہ دعا نہ مانگ کہ تیرا خاتمہ خیر پہ ہو جائے۔ کیونکہ جب آخری وقت ہوتا ہے نا تو شیطان پھر چپ کر کے آ کے کہتا ہے آمین، ساری زندگی اللہ کا کیا ملا، چھوڑ پیچھے، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کہ کوئی نہیں اللہ۔ اب جو بندہ اللہ والوں سے نسبت رکھتا ہے، اللہ والی محفلوں میں بیٹھتا رہا، اصحال ثواب کرتا رہا، بزرگوں کی نیاز اور ان کے لیے اصحال ثواب کا اہتمام کرتا رہا، اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اس کی مدد فرماتا ہے۔
کہ تو ساری زندگی میرے دوست کا نام لیتا ہے، تم ساری زندگی میرے دوستوں کا نام لیتے ہیں، آج اس کا پھل ملنے کا وقت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے وار سے بچاتا ہے اور اس کا خاتمہ بالخیر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ یا اللہ اپنے فضل سے نواز دے، اللہ اپنا کرم کر دے، اللہ اپنی رحمت کر دے، اللہ جتنے قرض دار ہیں ان کے قرض اپنے غیب کے خزانوں سے تو عطا فرما۔ میرے مالک جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے مالک جن کے بچے بچیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں اللہ وہ مسائل حل فرما۔ اللہ دشمنوں کی دشمنی سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، جادو ٹونا کرانے والوں سے بچا۔ میرے مالک اپنے فضل سے نواز، غیبی رزق عطا فرما، غیبی دعائیں عطا فرما۔ میرے مالک جو بیمار ہیں ان سے تو تندرستی عطا فرما۔ میرے مالک جو ہم مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جن کو نظر بد کرتی ہیں انہیں نظر بد سے بچا۔ میرے مالک جن پہ جادو ہوا ان کا جادو توڑ دے۔ میرے مالک جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں حل فرما۔ جن کو رزق کے مسائل ہیں اللہ ان کے رزق کے مسائل حل فرما۔ جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما کے اللہ خوشحالی کی زندگی عطا فرما۔ کسی کی دکان ہے، کسی کی مارکیٹ ہے، کسی کا کارخانہ ہے، کسی کی فیکٹری ہے، میرے مالک اس میں برکت عطا فرما، اس میں وسعت عطا فرما۔ میرے مالک اس کو خیروں میں دے دے، اس میں خیریں دے دے، ان پہ فضل کر دے۔ میرے مالک جو پاکستان میں ہیں ان کی بھی خیر ہو، میرے مالک جو پاکستان سے باہر ہیں ان پہ بھی فضل فرما، ان پہ بھی کرم فرما۔ میرے مالک باہر کے لوگوں کو بھی بڑے مسائل ہیں، ان کے بھی اپنے اپنے مسائل سارے حل فرما، ان کی بھی اپنی پریشانیاں دور فرما، ان کے بھی مسائل حل فرما، ان کو اس سے تندرستی اور شفا عطا فرما۔ میرے مالک ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ کامل برکت کے ساتھ دے دے، کامل عافیت کے ساتھ دے دے، کامل خیر کے ساتھ دے دے، اور بغیر تخیر کے دے دے، بغیر تخیر کے دے دے، بغیر تخیر کے دے دے۔ آمین آمین آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، استغفر الله رب من كل ذنب واتوب اليه، اللهم صل على محمد وعلى محمد، نستغفرك ونتوب اليك يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمين آمين ثم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔